کون سا انسان ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کامیاب زندگی گزارے؟ آج کل ہماری زندگی میں ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب انسان بنے۔ کیا آپ بھی ایسے شخص بننا چاہتے ہیں؟ آپ کا جواب یقیناً ہاں میں ہوگا۔ آج کی میری ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتانے والی ہوں کہ کون سا انسان ہے جو کامیاب ہو سکتا ہے اور کس انسان کو کامیاب کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتانے والی ہوں جس کو اپنا کر آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی اسلام کی نظر میں، محمد یوسف راہی۔ میرے محترم اور معزز دیکھنے والوں کو میرا آداب۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ انتھک محنت اور جدوجہد کے بعد جو کامیابی اور اس کے عوض جو مقام و مرتبہ ہمیں دنیا میں حاصل ہوتا ہے، اس کا تعلق صرف دنیا کی حد تک ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات میں کئی معاملات ایسے ہیں جن پر عمل کر لینے سے بھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارا اس طرف نہ دھیان ہے نہ نظر، اور یہ سب کچھ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ان معمولی مگر ضروری معاملات کا ذکر کرنے کے لیے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتی ہوں، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اب دیکھیں، ایک بزرگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ کے گھر میں چوہے بہت تھے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے اور دیکھا کہ یہاں تو بہت سارے چوہے ہیں، کوئی ایک طرف جا رہا ہے تو کوئی دوسری طرف۔ تو پوچھا کہ اتنے چوہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، کوشش کرتا ہوں، آگے رب الکائنات کی مرضی۔ تو آئے ہوئے لوگوں میں ایک نے عرض کیا کہ آپ فکر نہ کریں، میں ایک پالتو بلی آپ کو لا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کرے گی؟ تو عرض کیا کہ وہ بلی کچھ چوہے کھا جائے گی اور کچھ چوہے بلی کے ڈر سے بھاگ جائیں گے۔ میرے محترم اور معزز ناظرین، یہ سن کر ان بزرگ نے پوچھا جو بھاگ جائیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ تو عرض کیا کہ وہ پھر یہاں سے پڑوس کے مکانوں میں چلے جائیں گے۔ تو بزرگ نے فرمایا نہیں، پھر رہنے دیجیے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ جناب، بات تو یہ بہت معمولی لگتی ہے، لیکن اچھے پڑوسی ہونے میں کیا کامیابی ہے؟ اور اگر پڑوسی ہم سے ناراض ہیں اور اس کا ناراض ہونا جائز ہے تو ہم پر کیا عذاب ہے، اس کا ہمیں اندازہ تک نہیں۔ لیکن اس کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگائیے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ الرضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے، جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ یہی کہا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جب آپ نے تیسری مرتبہ یہ بات دہرائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ قسم نہ بھی کھاتے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا یقین تھا۔ پھر تجسس بھرے لہجے میں عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وہ کون ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھائی؟ تو فرمایا کہ وہ شخص جس کے کسی کام یا عادت سے اس کا پڑوسی اس سے خوش نہ ہو اور پریشان ہو۔ میرے محترم اور معزز ناظرین، مطلب یہ ہوا کہ جس بات کو ہم اکثر اہمیت نہیں دیتے اس میں کامیابی اور عذاب کا کتنا عمل دخل ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ اگر اتنی سی بات کا بھی ہم خیال رکھنا شروع کر دیں تو ہم رب العزت کے سامنے کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے یہ بزرگ جن کا ہم نے ذکر کیا کہ پڑوس کی تکلیف ہونے کے پیش نظر چوہوں کو گھر میں برداشت کیا۔ دراصل فی زمانہ ہم جہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں ہم نے کامیابی کا مفہوم یہ نکالا ہے کہ مال و دولت جمع کرنا، جائیدادیں بنانا، کئی مختلف بینکوں میں اکاؤنٹس ہوں اور بہت سارا پیسہ ہو، کیونکہ یہ ہماری خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اصل کامیاب انسان وہ ہے جسے قرآن نے کامیاب کہا، جس نے قرآن اتارا وہ کامیاب کہے، اور جس پر قرآن اترا وہ کامیاب مانے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔